بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 54، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت حسن کی دستبرداری کے بعد سچے امام اور برحق خلیفہ تھے۔ اس طرف احمد کا کلام اشارہ کرتا ہے۔ آگے بہقی اور ابن عساکر نے ابراہیم بن سوید الارمنی سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ خلفاء کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پوچھا حضرت معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، حضرت علی کے زمانے میں ان سے زیادہ خلافت کا کوئی حقدار نہ تھا۔ بس آپ کے کلام سے سمجھ لیجئے کہ حضرت علی کے زمانے کے بعد اور حضرت حسن کی دستبرداری کے بعد وہ تمام لوگوں سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ اور ابن ابی شیبہ نے المصنف میں سعید بن جمعان سے بیان کیا ہے کہ میں نے سفینہ سے کہا کہ بنو امیہ کا کیا خیال ہے کہ خلافت ان میں ہے؟ اس نے کہا زرقاء کے بیٹوں نے جھوٹ بولا ہے، وہ بدترین بادشاہوں میں سے ہیں اور سب سے پہلا بادشاہ معاویہ تھا۔ اس سے یہ وہم نہ ہو کہ معاویہ کو خلافت حاصل نہ تھی، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ اسے خلافت صحیح حاصل تھی مگر وہ اس پر بادشاہ کی طرح غالب آ گیا تھا، اس لیے کہ وہ بہت سے امور میں خلفاء راشدین کی سنت کے خلاف تھی، اور حضرت حسن کی دستبرداری کے بعد اور ارباب اہل و عقد کے اتفاق سے خلافت حقہ صحیحہ تھی۔ یہ اس لیے کہ اس میں وہ امور وقوع پذیر ہوئے جو ایسے اجتہادات کی پیداوار تھے جو واقع کے مطابق نہ تھے، جن کی وجہ سے مجتہد گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ وہ واقع کے مطابق صحیح اجتہادات کرنے والوں کے مقام سے پیچھے تھے، اور وہ خلفائے اربعہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بس جن لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کہا ہے وہ انہیں ان اجتہادات کی وجہ سے کہتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور جو ان کی ولایت کو خلافت سے موسوم کرتے ہیں وہ حضرت حسن کی دستبرداری اور ارباب اہل و عقد کے اتفاق کی وجہ سے انہیں خلیفہ برحق اور ایسا مطاع کہتے ہیں جس کی اسی طرح اطاعت کی جانی چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے خلفاء راشدین کی جاتی تھی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس معاملے میں ان کے بعد آنے والے لوگوں کی طرف دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ اہل اجتہاد نہیں بلکہ ان میں عاصی اور نافرمان لوگ ہیں جنہیں ایک وجہ سے خلفاء میں شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بدترین بادشاہوں میں سے ہیں سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، کیونکہ وہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن زبیر بھی ان میں شامل ہیں۔ باقی رہے وہ بدعتی جو آپ کے متعلق دشنام ترازی اور لعنت کو مباح کہتے ہیں، تو اس بارے میں حضرات شیخین حضرت عثمان اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے نمونہ ہیں۔ بس ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ ان پر اعتماد کرو، کیونکہ یہ باتیں احمق، جاہل، غبی اور سرکش لوگوں سے صادر ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتے ہیں، اس نے ان پر بری طرح لعنت کر کے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور ان کے سروں پر اہل سنت کو تلواریں اور واضح دلائل و براہین دے کر کھڑا کر دیا ہے جو انہیں عظیم الشان ائمہ کی تنقید کرنے سے روکتے رہتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ انہیں حضرت عمر، حضرت عثمان نے حامی مقرر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے جب شام کی طرف فوج بھیجی تو حضرت معاویہ بھی اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ساتھ گئے۔ جب آپ کے بھائی فوت ہو گئے تو انہوں نے حضرت معاویہ کو دمشق پر اپنا جانشین بنایا، تو حضرت ابوبکر نے ان کو وہیں مقرر کر دیا۔ پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان نے بھی انہیں وہی مقرر کیا اور تمام شام کو آپ کے زیر نگین کر دیا۔ آپ وہاں 20 سال امیر اور 20 سال خلیفہ رہے۔ کعب احبار کہتے ہیں جس طرح حضرت معاویہ نے اس امت کو کنٹرول کیا ہے کوئی اس طرح کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ کعب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کعب سے جو بات منقول ہے وہ سچ ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال خلیفہ رہے اور کسی نے زمین میں ان سے خلافت کا جھگڑا نہیں کیا، بخلاف ان کے جو ان کے بعد ہوئے، کیونکہ لوگ ان کے خلاف تھے اور بعض ممالک ان کی خلافت کے باغی تھے۔ کعب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے قبل جو کچھ بتایا ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ بعض آسمانی کتب میں آپ کی خلافت منصوص ہے، کیونکہ کعب ان کتب کے عالم تھے جنہیں ان کے احکام کے متعلق پوری واقفیت تھی، وہ اہل کتاب کے دوسرے علماء سے فائق تھے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اس سے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف اور حقیقت خلافت کو تقویت ملتی ہے کہ آپ حضرت حسن کی دستبرداری کے بعد خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت سے دستبرداری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
خلافت پر استقرار ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ سن 41 ہجری میں ہوا۔ اس سال کو خلیفہ واحد کے ہاتھ پر اجماع امت کی وجہ سے عام الجماعہ کہا جاتا ہے۔ حاشیہ: ابو بکر بن العربی نے العواصم میں 30 سالہ خلافت والی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اور اگر صحیح ہے تو وہ معارض ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا صحابہ میں حضرت معاویہ سے بڑھ کر کوئی خلافت کو سنبھالنے والا نہ تھا؟ ہم کہتے ہیں بہت سے آدمی تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصائص جمع تھے۔ وہ یہ کہ حضرت عمر نے سارے شام پر انہیں حاکم بنا دیا، کیونکہ آپ نے ان کی حسن سیرت، حمایت اسلام، سرحدوں کی بندش، فوج کی اصلاح، دشمن پر غلبہ اور مخلوق کے ساتھ سیاست کو دیکھا تو انہیں مقرر قرار دیا۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ ان کے فقیہ ہونے کی گواہی موجود ہے، اور حرام کی حدیث میں ان کی خلافت کی شہادت بھی موجود ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بار اخضر کی موجوں پر سوار ہوں گے، وہ خاندان پر بادشاہ یا بادشاہوں کی طرح ہوں گے، اور یہ واقعہ آپ کی ولایت کے زمانے میں ہوا۔ حاشیہ ختم۔ اس بات کو بھی جان لیجیے کہ اہل سنت نے یزید بن معاویہ کی تکفیر اور آپ کے بعد اس کے ولی عہد ہونے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ایک گروہ اسے سبت، ابن جوزی وغیرہ کے قول کے مطابق کافر کہتا ہے۔ مشہور ہے کہ جب اس کے پاس حضرت حسین کا سر لایا گیا تو وہ شامیوں کو جمع کر کے آپ کے سر کو چھڑی سے مارنے اور زباری کے اشعار پڑھنے لگا کہ کاش میرے بزرگ بدر میں حاضر ہوتے۔ یہ مشہور اشعار ہیں جن میں اس نے 2 اشعار کا اضافہ کیا جو کفر صریح پر مشتمل ہیں۔ سبت ابن جوزی کے مطابق ابن جوزی نے کہا ہے کہ ابن زیاد کا حضرت حسین کے ساتھ جنگ کرنا تعجب خیز امر نہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ یزید نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑا، اور اس نے حضرت حسین کے دانتوں پر چھڑی ماری اور آل رسول کو اونٹوں کے کجاووں پر سوار کر کے اسیر بنا کر لے گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سی بیہودہ باتوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے متعلق مشہور ہو چکی ہیں۔ وہ سر حسین کو مدینہ لے گیا اور اس کی ہوا متغیر ہو چکی تھی۔ پھر اس نے کہا ایسا کرنے سے میرا مقصد ان کو رسوا کرنا اور سر کو دکھانا تھا۔ اسے خوارج اور باغیوں سے ایسا سلوک روا رکھنا جائز تھا۔ ان کا بھی لوگ کفن و دفن کرتے اور جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے دل میں جاہلیت اور بدر کا کینہ نہ ہوتا تو وہ سر حسین کا احترام کرتا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرتا اور آل رسول سے حسن سلوک سے پیش آتا۔ ایک گروہ سے کافر نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے نزدیک جن اسباب سے کفر واجب ہوتا ہے وہ ثابت نہیں ہوئی۔ جب تک اس بات کا پتہ نہ چلے جس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اور جو باتیں اس کے متعلق بیان کی گئی ہیں اس کے معارض یہ بات بھی ہے کہ جب یزید کے پاس حضرت حسین کا سر پہنچا تو اس نے کہا اے حسین، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تجھے ایسے شخص نے قتل کیا جس نے رشتے کے حقوق کو نہیں سمجھا۔ اور ابن زیاد سے بگڑ کر کہا تو نے اچھے اور برے دل میں میرے لیے عداوت کا بیج بو دی ہے، اور حضرت حسین کو کی مستورات اور ان کے بقیہ بیٹوں کو سر حسین کے ساتھ مدینہ واپس کر دیا تاکہ اسے وہاں دفن کر دیا جائے۔ اور آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ ان دونوں باتوں سے کوئی بات بھی مجھے بھی کفر ثابت نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں جب تک کوئی ایسی بات ثابت نہ ہو جائے جو اسے اسلام سے خارج کر دے۔ ہم اسی اصل کو اختیار کیے رہیں گے۔ اس کے علاوہ محققین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ صحیح اور درست طریق ہے کہ یزید کے متعلق توقف اختیار کیا جائے اور اس کے معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ وہ پوشیدہ باتوں اور دلوں کے مخفی اسرار کو جاننے والا ہے۔ بس ہم اصلاً اس کی تکفیر کے در پہ نہیں ہوتے، کیونکہ یہی بات زیادہ مناسب اور درست ہے، اور یہ بات کہ وہ مسلمان ہے، وہ فاسق، شریر، نشہ باز، ظالم بھی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ابو یعلا نے اپنے مسند میں ابو عبیدہ سے ایک ضعیف سند سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا امر خلافت ہمیشہ ہی انصاف پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ بنی امیہ سے ایک آدمی سب سے پہلے اسے توڑے گا جسے یزید کہا جائے گا۔ رویانی نے مسند میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا جسے یزید کہا جائے گا۔ ان دونوں حدیثوں میں وہی دلیل بیان کی گئی ہے جو میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خلافت ان لوگوں کی خلافت کی طرح نہ تھی جو آپ کے بعد بنو امیہ میں
ہوئے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ امت کے امر خلافت کو شکستہ کرنے والا اور آپ کی سنت کو تبدیل کرنے والا پہلا شخص یزید ہے۔ بس اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت معاویہ نے نہ امر خلافت کو شکستہ کیا اور نہ ہی آپ کی سنت کو تبدیل کیا ہے، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے وہ ایک مجتہد تھے، اور اس بات کی تائید امام مہدی کے اس فعل سے ہوتی ہے جسے ابن سیرین وغیرہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت معاویہ کو آپ کے سامنے گالیاں دیں تو آپ نے اسے 3 کوڑے مارے اور اس کے ساتھ اس شخص کو 20 کوڑے مارے جس نے آپ کے بیٹے یزید کو امیر المومنین کا نام دیا، جیسا کہ آئندہ بیان ہو گیا۔ پس ان دونوں کے فرق پر غور کرو، اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس جیسا کہ بیان ہو چکا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یزید کے بارے میں علم تھا۔ آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں 60 سال تک پہنچنے اور بچوں کی امارت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی اور آپ کو 59 ہجری میں وفات دے دی، اور 60 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور آپ کے بیٹے کی حکومت کا آغاز ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سال یزید کی ولایت سے اس کے برے احوال کو جان لیا تھا، کیونکہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق علم دیا تھا، اس لیے آپ نے اس کی حکومت سے پناہ مانگی۔ نوفل بن ابو الفرات کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے یزید کا ذکر کیا اور کہا، امیر المومنین یزید بن معاویہ نے کہا، تو آپ نے فرمایا تو اسے امیر المومنین کہتے ہیں؟ آپ کے حکم پر اسے 20 کوڑے مارے گئے۔ اہل مدینہ نے اس کے گناہوں میں حد درجہ بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی بیعت چھوڑ دی تھی۔ واقدی نے کئی طرق سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ ابن الغسیل کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یزید کے خلاف اس وقت بغاوت کی جب ہمیں خدشہ ہو گیا کہ آسمان سے ہم پر پتھر برسائے جائیں گے۔ وہ شخص لڑکوں کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتا، شراب پیتا، تارک الصلاۃ تھا۔ صحابی کہتے ہیں یزید نے شراب پی کر جو کچھ اہل مدینہ سے کیا اور ناکردنی افعال کیے، ان سے لوگ برافروختہ ہو گئے، اور کئی لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی عمر میں برکت نہ دی۔ زابی کے قول کے مطابق زابی نے اس قول میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سے 63 ہجری میں سرزد ہوئیں، جب اسے پتہ چلا کہ اہل مدینہ نے اس کی بیعت چھوڑ دی ہے اور اس کے خلاف بغاوت کی ہے، تو اس نے ان کی طرف ایک عظیم لشکر روانہ کیا اور اسے اہل مدینہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر کے آنے پر باب طیبہ پر حرہ کا واقعہ پیش آیا۔ تجھے کون بتائے کہ حرہ کا واقعہ کیا تھا؟ اس کا ذکر حسن مرہ نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم اس واقعہ میں ایک آدمی بھی نہیں بچا، بہت سارے صحابہ اور دوسرے لوگ مارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے فسق پر متفق ہونے کے بعد اس بات پر ان میں اختلاف ہے کہ خاص اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جن لوگوں نے اس پر لعنت کو جائز قرار دیا ہے ان میں ابن جوزی بھی شامل ہے، اس نے اسے احمد وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب رد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں کہتا ہے کہ مجھ سے ایک سائل نے یزید بن معاویہ کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے اسے کہا وہ جس حال میں ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ متقی علماء نے بھی اس پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے، جن میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔ انہوں نے یزید کے بارے میں لعنت کا ذکر کیا ہے۔ پھر ابن جوزی نے قاضی ابو یعلا الغراء سے روایت کی ہے کہ اس نے اپنی کتاب المعتمد الاصول میں صالح بن احمد بن حنبل کی طرف اسناد کر کے کہا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ کچھ لوگ ہماری طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ ہم یزید کے دوست ہیں، تو آپ نے فرمایا اے بیٹے، کیا کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا یزید سے دوستی رکھ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے؟ وہ اس پر لعنت کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کس جگہ یزید پر لعنت کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں یزید پر لعنت کی ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ ممکن ہے تم زمین پر حاکم بن کر فساد کرو اور رشتہ داریوں کو قطع کرو
ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کے کانوں کو بہرا اور آنکھوں کو اندھا کر دی ہے۔ کیا اس قتل سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہے، پھر آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں لعنت کے مستحقین کا ذکر کیا ہے، اس میں یزید کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر ایک حدیث کو بیان کیا ہے، جس نے ازراہ ظلم آل مدینہ کو خوفزدہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے خوفزدہ کرے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اور اس بات میں کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ یزید نے لشکر کے ساتھ آل مدینہ سے جنگ کی اور انہیں خوفزدہ کیا۔ جس حدیث کا انہوں نے ذکر کیا ہے اسے مسلم نے بیان کیا ہے، اور اس لشکر نے بہت سو کو قتل کیا اور فساد عظیم برپا کیا، لوگوں کو اسیر بنایا، مدینہ کی بے حرمتی کی۔ اور یہ ایک مشہور بات ہے، یہاں تک کہ 300 نوجوان اور اتنے ہی صحابہ قتل ہوئے اور 700 کے قریب قرآن کے قاری مارے گئے۔ کئی روز تک مدینہ کی بے حرمتی ہوتی رہی، مسجد نبوی میں نماز باجماعت نہ ہو سکی، اہل مدینہ روپوش رہے، کئی روز تک مسجد نبوی میں کوئی شخص داخل نہ ہو سکا، یہاں تک کہ کتوں اور بھیڑیوں نے مسجد میں داخل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر پیشاب کی، اور یہ سب باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خبری کی تصدیق کر رہی ہیں۔ اور اس لشکر کا امیر صرف اس بات پر راضی ہوا کہ لوگ اس کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں، اور یہ کہ وہ اس کے غلام ہیں، خواہ وہ انہیں بیچ دے یا انہیں آزاد کر دے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر بیعت کرتے ہیں، مگر انہیں قتل کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ گزشتہ واقعہ حرہ میں ہوا۔ بس اس کا یہ لشکر حضرت ابن زبیر سے جنگ کے لیے گیا، اور ان لوگوں نے منجنیق سے کعبہ پر سنگباری کی اور اسے آگ سے جلا دیا۔ بس ان بری باتوں سے جو اس کے زمانے میں پیدا ہوئی ہیں، اور کون سی بات بڑی ہے، اور یہ باتیں گزشتہ حدیث کا مصداق ہیں کہ میری امت ہمیشہ عمر خلافت میں انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنو امیہ میں سے ایک آدمی جسے یزید کہا جائے گا اسے توڑ پھوڑ دے گا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی جو لعنت کی مقتضی ہو۔ یہی فتویٰ امام غزالی رحمہ اللہ نے دیا ہے، اس کے حق میں طویل بحث کی ہے، اور یہی بات ہمارے ائمہ کے مصرحہ قواعد کے مطابق ہے کہ خاص کسی آدمی پر لعنت کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ اس بات کا علم ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اور جس کے بارے میں اس بات کا علم نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ یہاں تک کہ زندہ معین کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ لعنت کا مفہوم رحمت الہی سے دور ہونا ہوتا ہے جو یاس کو مستلزم ہے۔ یہ بات اس شخص کو کہنا مناسب ہے جس کے متعلق یہ علم ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، جس کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ اس کے بارے میں ایسا کہنا درست نہیں۔ اگر کوئی ظاہری حالت میں کافر ہو تو اس احتمال کے پیش نظر اس پر لعنت کرنا درست نہیں کہ شاید اس کا خاتمہ اسلام پر ہو۔ اسی طرح انہوں نے یہ صراحت بھی کی ہے کہ کسی معین مسلم فاسق پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں، اور جب آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے یہ صراحت کی ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا، انہوں نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ فاسق خبیث آدمی تھا۔ اور اگر ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ اس نے حضرت حسین آپ کے گروہ کو قتل کر حکم دیا تھا، تو بھی یہ خباثت ہوگی، نہ یہ کہ ایسا کرنا جائز تھا یا اس نے اسے جائز سمجھ کر کیا۔ اس نے یہ حرکت ایک تعویل سے کی، اگرچہ وہ تعویل باطل تھی، پھر بھی اسے فسق قرار دیا جائے گا، نہ کہ کفر۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی جانب سے قتل کا حکم دینا اور اس پر اظہار خوشی کرنا ثابت نہیں، بلکہ اس کی جانب سے اس کے مخالف بات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر آیا ہوں۔ اور احمد نے اللہ تعالیٰ کے قول اولئک الذین لعنہم اللہ سے لعنت کے جواز کا استدلال کیا ہے، اور دوسروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے جو مسلم کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وعلی لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان دو اقوال میں خاص طور پر یزید کا نام لے کر لعنت کرنے کے جواز پر کوئی دلالت نہیں پائی جاتی۔ گفتگو صرف اسی امر میں ہے کہ خاص کسی کا نام لے کر لعنت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اور اس میں صرف لعنت کے جواز پر دلالت پائی جاتی ہے، کسی خاص فرد پر لعنت کرنے کا جواز اس میں موجود نہیں، اور یہ بات بلا نزاع جائز ہے۔
اور پھر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین کو قتل کیا یا آپ کے قتل کا حکم دیا یا اسے جائز قرار دیا یا اسے راضی ہوا بغیر یزید کا نام لینے کے اس پر لعنت کرنے کے متعلق اتفاق ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ شراب نوش پر لعنت ہو، یعنی بغیر کسی تعین کے، اور یہی بات آیت اور حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ ان میں خاص کسی کا نام لے کر لعنت کرنے سے تعارض نہیں کیا گیا، بلکہ قاطع رام اور اہل مدینہ کو خوف زدہ کرنے والے کے لیے لعنت ہے۔ متفقہ طور پر ایسا کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو قطع رحمی کرتا ہے، اور جو ازرائے ظلم اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے، ایسا کہنا اس کے لیے جائز ہے کہ اس میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لیا گیا۔ بس احمد وغیرہ کس طرح کسی معین مخصوص شخص پر لعنت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں مقامات میں واضح فرق موجود ہے۔ پس واضح ہو کہ خاص کسی کا نام دے کر لعنت کرنا جائز نہیں، اور آیت اور حدیث میں لعنت کرنے پر کوئی دلالت نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر میں نے ابن الصلاح کو دیکھا ہے، جو ہمارے اکابر فقہاء اور محدثین میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جو شخص یزید کو قتل حسین کا حکم دینے والا سمجھ کر اس پر لعنت کرتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ فتویٰ کیا حکم ہے؟ وہ اپنے فتاویٰ میں کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا اور آپ سے قتال کا حکم دینے والا آپ کے قتل تک پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابل تکریم قرار دیا ہے، اور درست بات یہ ہے کہ آپ کے قتل کا حکم دینے والا والی عراق عبید اللہ بن زیاد ہے، جو وہاں موجود تھا۔ باقی رہا یزید کو گالیاں دینا یا اس پر لعنت کرنا، تو یہ مومنین کی شان نہیں، خواہ یہ بات درست بھی ہو کہ اس نے آپ کو قتل کیا ہے یا آپ کے قتل کا حکم دیا ہے، اور ایک محفوظ حدیث میں آیا کہ مسلمان پر لعنت کرنا اس کے قتل کے مترادف ہے، اور اس وجہ سے قاتل حسین کی تکفیر نہیں کی جائے گی کہ اس نے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے۔ قتل پر صرف اس قاتل کی تکفیر کی جائے گی جو کسی نبی کا قاتل ہو۔ یزید کے متعلق لوگوں کے 3 گروہ ہیں، ایک فرقہ اس سے محبت دوستی رکھتا ہے، دوسرا فرقہ اسے گالیاں دیتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے، تیسرا فرقہ میانہ روح ہے، نہ اس سے دوستی کرتا ہے نہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور اس سے دوسرے مسلمان بادشاہوں اور خلفاء غیر راشدین کا